Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to discuss with you the cost concepts, and in previous lecture we have discussed the direct cost. Today I am going to discuss with you the indirect cost. Before I go to the topic of the manufacturing overheads or the indirect costs, let's understand what are the types of costs, डायरेक्ट कॉस्ट इंडायरेक्ट कॉस्ट इन अनदर वे. इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल के ज़रिए देखते हैं. अच्छा जी, ये हम प्रीवियस लेक्चर में अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो हैं दो तरह की होती हैं, एक डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरी इनडायरेक्ट कॉस्ट. ये और बात है कि डायरेक्ट कॉस्ट की आगे दो अक़साम हैं, डायरेक्ट मटीरियल्स एंड डायरेक्ट लेबर. ये हम प्रीवियस लेक्चर में अंडरस्टैंड कर चुके हैं. अब हम आते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट की तरफ. इंडायरेक्ट कॉस्ट जो होती हैं ये हम डिफ़ाइन कर चुके हैं कि वो कॉस्ट जो कि इजीली ट्रेसेबल नहीं होती, दीज आर कॉल्ड इंडायरेक्ट कॉस्ट, या इनको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी कहते हैं. तो जो डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, लाइक अब एक एग्जांपल ले लेते हैं. BMW की एग्जांपल है, कार की एग्जांपल है. डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर शामिल होती है कॉस्ट ऑफ स्टील एंड टायर्स. ये मिसाल के तौर पे आपको दो चीज़ें दे दी गई. डायरेक्ट कॉस्ट को ट्रेस किया जाता है और इट इज़ बेस्ड ऑन मटीरियल रिक्विजिशन डॉक्यूमेंट. ये एक मिसाल दे दी है कि अगर ये मटेरियल्स की बात हो रही है, यानी कि टायर्स की बात हो रही है, स्टील की बात हो रही है, तो इसके लिए एक स्पेशल रिक्विजिशन रिक्वायर्ड होती है कि ये चीज़ जो है वो परचेज़ की जानी है. एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हमने उसको लगाना है. फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मॉडल है BMW X6, BMW का एक प्रोडक्ट है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट है. कॉस्ट ऑब्जेक्ट एक टर्म है. इसका मतलब ये होता है कि जिस प्रोडक्ट के लिए हम कॉस्ट एक्यूमुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑब्जेक्ट. तो अब उसमें एक स्पेशल जो है वो रिक्विजिशन रिक्वायर्ड होती है. रिक्विजिशन मींस कि एक फैक्ट्री के अंदर जो है वो एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है कि हमें ये मटेरियल्स रिक्वायर्ड है. तो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर ये लिखा हुआ होता है कि फॉर एग्जांपल वी नीड्स हाउ मच स्टील, हाउ मच नंबर ऑफ़ टायर्स वगैरह वगैरह. तो हम इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि व्हाट इज़ कॉस्ट ट्रेसिंग. तो डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो ट्रेस हो जाती हैं. और इनडायरेक्ट कॉस्ट में मिसाल के तौर पे बहुत अच्छी एग्जांपल दी हुई है, लीज़ कॉस्ट फॉर द स्पार्टनबर्ग प्लांट वेयर BMW मेक्स द X6 एंड अदर मॉडल्स ऑफ द कार. अब वो प्लांट जिधर X6 मॉडल भी प्रोड्यूस हो रहा है BMW का, और दूसरे मॉडल्स भी कार्स के प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उस प्लांट की लीजिंग की कॉस्ट ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है. और इनडायरेक्ट कॉस्ट की एलोकेशन की जाती है. ये ट्रेस नहीं होता, जो कॉस्ट ट्रेस नहीं होती उसको हम एलोकेट करते हैं. एलोकेट करने का प्रोसीजर हम फिर देखेंगे. फ़िलहाल जस्ट ये मैं बताने का मकसद है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट. और इन डायरेक्ट कॉस्ट को ट्रेस किया जाता है और इनडायरेक्ट कॉस्ट को एलोकेट किया जाता है, और इन दोनों को मजमूई तौर पे कॉस्ट असाइनमेंट कहते हैं. कॉस्ट असाइनमेंट मींस एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट को कॉस्ट को असाइन करना. असाइन मींस कि ये कॉस्ट जो है इस ऑब्जेक्ट की है, ये इस के ऊपर पड़ गई है, ये कॉस्ट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने लगाई है. तो दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट असाइनमेंट. असाइनमेंट की दो अक़साम हो गई, कॉस्ट ट्रेसिंग एंड कॉस्ट एलोकेशन. Let's move on to our third cost. Number one was direct materials, number two was direct labor, and number three is manufacturing overhead. तो इसको हम indirect manufacturing cost भी कहते हैं. तो इसको डिफाइन करते हैं प्रॉपरली. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दैट कैन नॉट बी इजीली ट्रेस्ड डायरेक्टली टू द स्पेसिफिक यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, आल्सो नोन एज इनडायरेक्ट कॉस्ट. ये पिछली डेफिनेशन जो आपने डायरेक्ट कॉस्ट की देखी थी, डायरेक्ट मटेरियल्स की भी देखी, डायरेक्ट लेबर की भी देखी, उसके अंदर वो कॉस्ट जो इजीली ट्रेस हो जाती हैं उनको हमने डायरेक्ट कह दिया. और यहाँ पे जस्ट डेफिनेशन के अंदर आपने जो है देखा है कि कैन नॉट का लफ्ज़ है, यानी वो कॉस्ट जो कि इजीली ट्रेस नहीं हो सकती उनको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कह देते हैं. और जब वो ट्रेस नहीं होती तो फिर हम उनको एलोकेट करते हैं, और एलोकेट के डिटेल प्रोसीजर्स हम बाद में देखेंगे. तो एग्जांपल्स देख लें. इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट लेबर एंड अदर इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. तो अगर आप चाहें तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की तीन फर्दर कैटेगरीज कर सकते हैं. नंबर वन इनडायरेक्ट मटेरियल्स, नंबर टू इनडायरेक्ट लेबर, और नंबर थ्री एनी अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट. एनी अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट को याद रहे कि हमने यहाँ पे एनी अदर ओवरहेड कॉस्ट कहा हुआ है. तो अब
یہ دیکھیں انڈائریکٹ مٹیریلز کی تھوڑی سی ڈیٹیل ادھر ہم دیکھ رہے ہیں یہ لیفٹ سائڈ پہ. تو فرسٹ کیٹیگری انڈائریکٹ مٹیریلز یوز ٹو سپورٹ دا پروڈکشن پروسیس. اب اس کے اندر جو ہے ڈسٹنکشن یہ کرنی ہے کہ وہ میٹیریل جو کہ پروڈکشن کے پروسیس کو سپورٹ کرتا ہے. یاد رہے سپورٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا پارٹ نہیں بنتا وہ میٹیریل, یعنی اس فائنل پروڈکٹ کا انٹیگرل پارٹ نہیں بنتا. انٹیگرل پارٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ جو اسٹیل باڈی ہے, وہ جو ٹائرز ہیں, وہ تو کار کا حصہ بنتے ہیں, لیکن مشینری کو دیا جانے والا لبریکینٹس, آئلز, جو کہ مشین کو چلانے کے لیے جس مشین کے اوپر پروڈکشن ہو رہی ہے, یا کوئی اور صفائی کلیننگ سپلائیز ہو گئیں یوزڈ ان دا آٹو موبائل اسمبلی پلانٹ, تو وہ میٹیریلز جو کہ پروڈکشن کے پروسیس کو سپورٹ کرتے ہیں وہ جو ہے وہ انڈائریکٹ میٹیریلز کہلاتے ہیں, جن کا جو کہ فائنل پروڈکٹ کا حصہ نہیں بنتے. اگر وہ فائنل پروڈکٹ کا حصہ بنتے ہوں, انٹیگرل پارٹ بنتے ہوں, تو نارملی وہ ڈائریکٹ میٹیریلز بن جاتے ہیں. اور اب ہم آتے ہیں انڈائریکٹ لیبر کی طرف. انڈائریکٹ لیبر از ویجز پیڈ ٹو امپلائیز ہو آر ناٹ ڈائریکٹلی انوالوڈ ان دا پروڈکشن ورک. ڈائریکٹلی انوالو ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ڈائریکٹلی انوالو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی فائنل جو پروڈکٹ پروڈیوس ہو رہی ہے اس کے اندر جو ورکرز ہیں, ان کی جو ویجز ہیں جو کہ پروڈکشن کے اندر انوالو ہیں, وہ تو ڈائریکٹ لیبر ہو گئی. اور وہ جو براہ راست اس کے ساتھ انوالو نہیں ہیں, دیز آر جو ہے وہ کالڈ انڈائریکٹ لیبر. اس کے اندر ایگزامپلز ہیں پروڈکشن مینیجر سیلری, مینٹیننس ورکرز, جینیٹرز صفائی کرنے والے, اینڈ سیکیورٹی گارڈز. جی پہلے میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا کہ انڈائریکٹ مینوفیکچرنگ کاسٹ کی آگے فردر 3 کیٹیگریز کی جا سکتی ہیں, انڈائریکٹ مٹیریلز, انڈائریکٹ لیبر اینڈ اینی ادر انڈائریکٹ کاسٹ. تو اب یہ تیسری چیز جو اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں, دیز آر اینی ادر اوور ہیڈ کاسٹ, اینی ادر انڈائریکٹ مینوفیکچرنگ کاسٹ. اس کے اندر شامل ہے ہیٹ اینڈ لائٹ, یعنی الیکٹریسٹی کی کاسٹ ہو گئی, ٹھیک ہے, گیس کی جو ہے وہ کاسٹ ہوگی, فیکٹری رینٹ اگر رینٹ پہ ہے, اور اگر کمپنی کی وہ ذاتی ہے تو پھر اس پہ بلڈنگ کی ڈیپریسیشن ہے, ایکوپمنٹ مشینری کی ڈیپریسیشن ہے, وغیرہ وغیرہ, انشورنس آن دا مینوفیکچرنگ فیسلٹیز. تو یہ سارا جو ہے اس کی مینوفیکچرنگ اوور ہیڈس کی ہم نے ڈیٹیل دیکھ لی ہے. جی کچھ چھوٹے چھوٹے کانسیپٹس ہم کاسٹ سے ریلیٹڈ مزید دیکھ لیتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے کہا, اور پھر پریویس لیکچر میں بھی کہا, کہ کاسٹ جو ہے ہم ان کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, ایک مینوفیکچرنگ کاسٹ, ایک نان مینوفیکچرنگ کاسٹ. تو اب ایک ویدر اٹ از مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن اور مرچنڈائزنگ اور سروسز آرگنائزیشن, تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر نان مینوفیکچرنگ کاسٹ تو ہر آرگنائزیشن میں موجود ہوگی. اب ہم اگر مینوفیکچرنگ کاسٹ کے پرسپیکٹیو سے, مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن کے پرسپیکٹیو سے بات کر رہے ہوں, تو مینوفیکچرنگ کاسٹ ہم نے ڈسکس کر لی, ڈائریکٹ مٹیریل, ڈائریکٹ لیبر اینڈ مینوفیکچرنگ اوور ہیڈس. تو نان مینوفیکچرنگ کاسٹ کیا ہوں گی؟ وچ انکلوڈ سیلنگ اینڈ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ. یہ وہی کاسٹ ہیں جو کہ آپ پریویسلی اپنے فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے کورسز میں پڑھ چکے ہیں, جس میں مارکیٹنگ اینڈ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہوتی ہیں, جو کہ آپ انکم اسٹیٹمنٹ کو پریپیئر کریں تو جب آپ سیلز میں سے کاسٹ آف گڈ سولڈ کو مائنس کرتے ہیں, یا کاسٹ آف مرچنڈائز سولڈ کو مائنس کرتے ہیں, گراس پروفٹ آ جاتا ہے, اس کے بعد پھر آپ آپریٹنگ ایکسپینسز کو مائنس کر دیتے ہیں. تو اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ آپ اچھے طریقے سے ان سے واقف ہیں, مارکیٹنگ اینڈ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ. دین یہ ایک اور ٹرم ہے, یہ تھوڑے فرق سے یہ وہی کانسیپٹ ہے, یعنی پروڈکٹ کاسٹ اگر ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد مینوفیکچرنگ کاسٹ ہی ہے, اگر پیریڈ کاسٹ ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد نان مینوفیکچرنگ کاسٹ ہی ہے. یہ انہی کاسٹ کو ایک طرح سے ایک اور اس کا جو ہے وہ کانسیپٹ کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے. کاسٹ وہی ہے, لائک اب پروڈکٹ کاسٹ ہیں, انکلوڈس ڈائریکٹ مٹیریلز, ڈائریکٹ لیبر اینڈ مینوفیکچرنگ اوور ہیڈس, ٹھیک ہے, اور اس میں یہ بتایا ہوا ہے. اور پروڈکٹ کے مقابلے میں جو ہے وہ پیریڈ کاسٹ کی ٹرم استعمال کی ہوئی ہے. پیریڈ کاسٹ میں کیا ہوتا ہے جی, جو ایک خاص ٹائم پیریڈ پہ جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتی ہیں. ایک خاص ٹائم پیریڈ جب گزر جائے تو وہ کاسٹ انکر ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ سیلنگ کاسٹ ہے,
اس میں سیلنگ اسٹاف کی سیلریز ہیں، ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کی سیلریز ہیں، خاص ٹائم گزر جائے گا تو وہ کاسٹ انکر ہو جائے گی. تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ایکسپینس آؤٹ کر دی جاتی ہیں اور انکم اسٹیٹمنٹ میں جو ہے ایز این ایکسپینسز وہ چلی جاتی ہیں. پروڈکٹ کاسٹ میں کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ پروڈکشن سے ریلیٹڈ ہے، پروڈیوس کی گئی ہے کوئی چیز اور اس کے اندر انوینٹری جو ہے وہ اگر فنش گڈز انوینٹری ہے تو وہ کاسٹ آف گڈ سولڈ میں کنورٹ ہو جائے گی. اگر وہ انوینٹری بک گئی، سیلڈ آؤٹ ہو گئی تو وہ کاسٹ آف گڈ سولڈ ایکسپینس بن جائے گی، تب وہ انکم اسٹیٹمنٹ میں چلی جائے گی ایکسپینس آؤٹ ہو کے. اور اگر جو بچ جائے گی تو وہ اینڈنگ انوینٹری کے طور پہ بیلنس شیٹ میں چلی جائے گی. تو یہ ٹرمینالوجیز ہیں مختلف. ہم اس وقت کاسٹ کانسیپٹس دیکھ رہے ہیں. ہم نے ابھی تک مینوفیکچرنگ، نان مینوفیکچرنگ کاسٹ کو دیکھ لیا، پروڈکٹ پیریڈ کاسٹ کو دیکھ لیا، اور اس کے بعد پھر اب ہم ایک اور طرح سے انہی کاسٹ کو دیکھتے ہیں. مینوفیکچرنگ کاسٹ جو ہے ان کو فردر دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ڈائریکٹ میٹیریلز اور ڈائریکٹ لیبر کا کمبینیشن، ان کو ملا کے پرائم کاسٹ کہہ دیا جاتا ہے، اور ڈائریکٹ لیبر اینڈ مینوفیکچرنگ اوور ہیڈس کی کاسٹ کو کمبائن کر کے کنورژن کاسٹ کہہ دیا جاتا ہے. اور کنورژن کاسٹ کا مطلب یہی ہے کہ دیز آر یوز ٹو کنورٹ ڈائریکٹ میٹیریلز انٹو فنش گڈس. اور یاد رہے کہ مینوفیکچرنگ کاسٹ کو انوینٹوریبل کاسٹ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ ایسی کاسٹ جو کہ انوینٹوری میں کنورٹ ہو سکے. انوینٹوریبل یعنی جو کاسٹ جو ہے وہ فردر انوینٹری میں کنورٹ ہو جائے. وہ کیسے؟ آپ جانتے ہیں کہ جب ڈائریکٹ میٹیریلز کو ڈائریکٹ لیبر اور مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ کی مدد سے فنش گڈس میں کنورٹ کیا جاتا ہے تو فنش گڈس بھی تو ایک طرح کی انوینٹری ہے. تو ڈائریکٹ میٹیریلز جو ہیں وہ بھی فنش گڈس میں کنورٹ ہو کے انوینٹری بن جاتی ہیں. لیبر بھی اس کے اوپر لگ کے را میٹیریل کے اوپر انوینٹری میں کنورٹ ہو جاتی ہے جو کہ فنش گڈز انوینٹری. اور مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ بھی جو ہے وہ ایک کاسٹ ہوتی ہے جو کہ کنورٹ ہو کے انوینٹری میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو لہٰذا ان تینوں کاسٹ کو انوینٹوریبل کاسٹ بھی کہتے ہیں.